मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है आर्निका मांडाना। प्रोड्यूसेस कंडीशंस अपॉन द सिस्टम quite similar to those of resulting from injuries, falls, blows, contusions। तो ये इस तरह की कंडीशंस इस दवा में पैदा होती हैं जो कि मिलती जुलती हैं, जैसे चोट लग गई हो, कोई बंदा गिर जाए, उसको धचका लग जाए, कोई घूसा लग जाए, कोई गुजी चोट लग जाए। तो यानी चोट में जैसे एक दुखन दर्द की कैफियत होती है, इस तरह की अलामात अगर मौजूद हों, चाहे चोट लगी हो या ना लगी हो, तो दवा जो है वो आर्निका हो सकती है। टिनाइटस, कान में टिनाइटस आरम यानी कान में जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, शोर सुनाई देता है। पुट्रेड फिनोमिना, इसमें सड़ने गलने का अमल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बात सेप्टिक कंडीशन में जो अफूनती अमराज हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। इवन गैंग्रीन तक के केसेस में भी इस्तेमाल होती है। प्रोफाइलेक्टिक ऑफ पस इन्फेक्शंस, और जहां चोट लगी हो या कोई ऐसा जख्म हो कि जिसमें पस पड़ने का खतरा हो, तो उसके हिफ्ज़ बातकद्दुम के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एपोप्लेक्सी में इस्तेमाल होती है, जिसमें चेहरा जो है वो सुर्ख होगा, सख्ते की कैफियत में, ब्रेन हेमरेज में इस्तेमाल होती है। It is specially suited to cases when an injury, however remote, seems to have caused the present trouble। अगर एक पुरानी जो चोट है, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, ठीक है, और अगर उसकी वजह से मौजूदा बीमारी हो, तो भी आर्निका दवा होगी। आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, चोट लगने के बाद, ओवर यूज ऑफ एनी आर्गन या किसी उज़्व के ज्यादा इस्तेमाल से, मसलन एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है, स्ट्रेन्स पड़ गए हैं, तो उसके बाद भी आर्निका जो है वो दवा होगी। आर्निका इज डिस्पोज टू सेरिब्रल कंजेशन। आर्निका में दिमाग की तरफ इत्मा खून होता है। एक्ट्स बेस्ट इन प्लीथोरिक, ये पुरखून या दमी जो मरीज हैं उनमें ज्यादा बेहतर काम करती है। फीबली एंड डिबिलिटेटेड विद इम्पॉवरिश्ड ब्लड, लेकिन जो लोगों में खून नाकिस है तो उनमें भी ये बेहतर किसी हद तक काम करेगी। कार्डिक ड्रॉप्सी में, यानी दिल का जो इस्तिस्का है या दिल की वजह से जो सोजन हो जाती है या पानी पड़ जाएगा, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। डिस्निया, जिसमें सांस की तंगी होती है। ए मस्कुलर टॉनिक, इसीलिए इसको मस्कुलर टॉनिक भी कहा जाता है, यानी मसल्स का टॉनिक, उजलात का टॉनिक कहा जाता है। ट्रामेटिज्म ऑफ ग्रीफ, तो अब ये चोट जो है वो सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं है, ये ज़हनी चोट भी हो सकती है, यानी गम के बाद असरात हो सकते हैं। रिमोर्स और सडन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, तो इसमें पछतावा हो सकता है, गम हो सकता है, या ये रियलाइजेशन एहसास होता है कि यकदम पता चला कि माली नुकसान हो गया है, तो उसके ट्रामेटिज्म, उस ट्रामा के लिए भी, यानी जहनी ट्रामा जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। लिम्स एंड बॉडी एक्स एज इफ बीटन, बाजू और टांगे इस तरह दुखती हैं जैसे मारा गया हो। जॉइंट्स एज इफ स्प्रेन्ड, और जोड़ ऐसे लगता है जैसे उनमें मोच आ गई हो। बेड फील्स टू हार्ड, बिस्तर सख्त महसूस होता है। मार्क इफेक्ट्स ऑन ब्लड, और खून पर भी इसका खास असर होता है। इफेक्ट द वीनस सिस्टम इंड्यूसिंग स्ट्रेस, ये वरीदी निज़ाम पर ज़्यादा अमल करती है और इसमें खून का बहाव जो है वो सुस्त होता है। एक्कीमोसिस, जिस्म पर चोट के निशान पड़ जाते हैं, जैसे नील पड़ जाती है। एंड हेमरेजेस, और जिल्द के नीचे खून होता है। रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स, खून की नालियां जो है वो फैल जाती हैं। ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट्स, लिहाजा जिल्द के नीचे नीले काले धब्बे पड़ जाते हैं, नील जैसे होते हैं, इसीलिए बाज पर प्रास वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। टेंडेंसीज टू हेमरेज, तो इसमें जरियान खून का रुझान पाया जाता है। एंड लो फीवर स्टेट्स, और जो लंबे बुखार हैं उनमें भी ये काम आती है। टेंडेंसीज टू टिश्यू डीजनरेशन, और इसमें टिश्यू डीजनरेशन जो है, तोड़ फोड़ का अमल टिश्यू का ज़्यादा होता है, इसीलिए अफूनती जितनी कंडीशंस हैं, सेप्टिक कंडीशंस जो हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होगा। एब्सेसेस, फोड़े फिंसियों में इस्तेमाल होगा। दैट डू नॉट मैच्योर, और ये फोड़े फिंसियाँ जो है वो निकलते हैं, लेकिन जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त जो है वो उनको पूरा पका नहीं सकती, और पकने से पहले ही वो मुरझा जाते हैं, तो ऐसी भी आर्निका दवा होगी। सोर लिम्ब ब्रोस्ट फीलिंग, और जिस्म में दुखन का एहसास होता है,
ایک فالجی کیفیت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے خراش کے درد ہوں. نیورلجیاز originating in the disturbances of نیموگیسٹرک اور میدے اور پھیپڑوں کی نیموگیسٹرک نروس کی جو سپلائی ایریا ہے اس میں اعصابی دردیں ہو سکتی ہیں. ریمیٹزم آف دی مسکولر اینڈ ٹینڈینس ٹیشو، تو عضلات اور ٹینڈنس کے جو ٹیشوز ہیں ان میں بائی کی دردیں ہوتی ہیں، اسپیشلی اب بیک اینڈ شولڈر، خاص طور پر کمر میں اور کندھوں میں. ایورشن ٹو ٹومیکو، اور مریض کو تمباکو نوشی سے نفرت ہوتی ہے. انفلوئنزا میں استعمال ہو سکتی ہے، مثلا اگر فلو ہے اور جسم میں اس طرح کی دردیں ہیں جیسے کسی نے مارا کوٹا ہو تو آرنیکا دوا ہو سکتی ہے. تھرومبوسس میں خون کے لوتھڑے جم جائیں، دماغ میں لوتھڑا پھنس جائے یا دل کی کارنری آرٹری میں لوتھڑا پھنس جائے تو آرنیکا دینے سے بھی وہ فوراً جو ہے وہ نکل جائے گا. اسی طرح ہیماٹوسیل میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ ٹیسٹیز میں بھی اگر اسی طرح خون جمنے کی کیفیت ہو تو وہاں بھی استعمال ہوگی. ذہنی علامات میں فیئرس ٹچ، مریض کو چھونے سے مریض خوف زدہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بچہ یا کوئی چیز مریض کے قریب آئے تو مریض کو ڈر ہوتا ہے کہ اسے ٹکرا نہ جائے گی. آر دی اپروچ آف اینی ون، کوئی بھی نزدیک آئے تو اس سے مریض ڈرتا ہے. انکانشیسنیس، اگر مریض بے ہوش ہو ہے، وین اسپوکن ٹو آنسرس کریکٹلی، لیکن جب اس سے بات کی جائے تو جواب صحیح دیتا ہے، لگتا ہے بے ہوش ہے لیکن جب بات کی جائے تو جواب سوال کا صحیح دے گا. بٹ ریلیپسز، لیکن دوبارہ بے ہوشی میں چلا جائے گا. انڈیفرنس، ایک لاپرواہی کی کیفیت ہوتی ہے. انیبلٹی ٹو پرفارم کنٹینیوس ایکٹیو ورک، مسلسل کام نہیں کر سکتا. مروس، اداس ہوتا ہے. ڈیلیریس، ذہنی کیفیت ہوتی ہے. نروس کین ناٹ بیئر پین، اعصابیت ہوتی ہے اور درد برداشت نہیں کر سکتا. ہول باڈی اوور سینسٹیو، پورا جسم جو ہے وہ حساس ہو چکا ہوتا ہے، چھونے سے بھی درد کرتا ہے، ویسے بھی جسم دکھتا ہے. سیز دیر از نتھنگ دی میٹر ود ہم، اور بعض کرانک مریض جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ مریض سخت بیمار ہے. وانٹس ٹو بی لیٹ الون، اور مریض چاہتے اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے. ایگورافوبیا، جو فیئر آف اسپیس ہے اس کو ایگورافوبیا کہتے ہیں. تو جو کھلی جگہ ہیں یا ہجوم ہے ان میں مریض جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. آفٹر مینٹل اسٹرین اور شاک، تو اسی طرح ذہنی صدمے کے بعد بھی مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے یا ذہنی کام زیادہ کرنے سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. سر کی علامات میں ہاٹ ود کولڈ باڈی، سر گرم ہوتا ہے لیکن جسم ٹھنڈا ہوتا ہے. کنفیوز، جو مریض الجھن کا شکار ہوتا ہے. سینسٹیو ٹو برین، سینسٹیونیس آف دی برین، دماغ جو ہے اس میں بھی حساسیت ہوتی ہے. شارپ پنچنگ پینز، اور ایک چبھن والی تیز دردیں ہوتی ہیں. اسکیلپ فیلز کنٹریکٹڈ، اور ایسا لگتا ہے جیسے کھوپڑی کی جلد جو ہے وہ سکڑ گئی ہو. کولڈ اسپاٹ آن دی فور ہیڈ، اور ماتھے کے اوپر ایسا لگتا ہے ایک جگہ ٹھنڈی ہے. کرونک ورٹائگو، پرانے چکروں کی لیے استعمال ہوتی ہے. آبجیکٹ ول اباؤٹ اسپیشلی وین واکنگ، اور چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں گھوم گئی ہیں. آنکھوں کی علامات میں ڈائپلوپیا فرام ٹرامیٹزم، چوٹ لگنے کے بعد مریض کو دوہرا نظر آنے لگتا ہے. مسکولر پیرالسس، آنکھ کے جو عضلات ہیں ان کا فالج ہو جاتا ہے. ریٹینل ہیمریج، ریٹینا میں ہیمریج ہوتا ہے، خون کا اس میں نکل آتا ہے. بروسڈ سور فیلنگ ان دا آئیز آفٹر کلوز ورک، اور زیادہ نگاہ کا کام کرنے سے آنکھیں جو ہیں ان میں پھر دکھن اور درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جسمانی دردیں ہیں ویسے ہی آنکھوں کے زیادہ استعمال کرنے سے، نگاہ لگانے سے آنکھوں میں درد ہونے لگی. مسٹ کیپ آئیز اوپن، مریض آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھنا چاہتا ہے. ڈیزی آن کلوزنگ دم، آنکھیں بند کرنے پر اس پر غنودگی چھا جاتی ہے. فیلز ٹائرڈ اینڈ ویئری، مریض تھکا ہوا اور نقاہت اس کو محسوس ہوتی ہے. آفٹر سائٹ سینگ، خاص طور پر سیر سپاٹے کرنے کے بعد، مناظر دیکھنے کے بعد. موونگ پکچرز یا فلم وغیرہ دیکھنے کے بعد بھی یہ کیفیت ہوگی، یعنی نظر جب زیادہ لگے گی تو اس میں پھر وہی تھکاوٹ والی علامات پیدا ہوگی. کانوں کی علامات میں نائسز ان دا ایئر کاز بائی رش آف دی بلڈ ٹو دی ہیڈ، چونکہ سر کی طرف اشتباہ خون زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں. شوٹنگ ان اراؤنڈ دی ایئرز، کانوں کے اندر اور باہر بھی درد کی لہریں محسوس ہوتی ہیں.
ब्लड फ्रॉम ईयर्स, कानों से खून भी आ सकता है। डलनेस ऑफ हियरिंग आफ्टर कंकशन, सर पर चोट लगने के बाद सुनवाई जो है वो कम हो जाती है। पेन एंड कार्टिलेजेस ऑफ द ईयर एज इफ ब्रूज, और कान, बिरूनी कान जो है, जो कार्टिलेज है, उसमें भी ऐसा दर्द होता है जैसे चोट लगी हुई हो। नाक की अलामात में ब्लीडिंग आफ्टर एवरी फिट ऑफ कफिंग, खांसी के हर दौरे के बाद नाक से खून आने लगता है। डार्क फ्लूइड ब्लड, और ये काले रंग का खून होता है क्योंकि वरीदी दवा है, तो जहां भी जरियान होगा तो वो काले रंग का होगा। नोज फील सोर एंड कोल्ड, नाक जो है वो दुखता भी और ठंडा महसूस होता है। मुंह की अलामात में फेटेड ब्रेथ, सांस बदबूदार होता है। ड्राई एंड थर्स्टी, मुंह खुश्क होता है और प्यास लगती है। बिटर टेस्ट, और जायका कड़वा होता है कालो सिंध की तरह। टेस्ट एज फ्रॉम बैड एग्स, जायका ऐसा होता है जैसे गंदे अंडों का जायका होता है। सोरनेस ऑफ गम्स आफ्टर टीथ, और टीथ एक्सट्रैक्शन, और दांत निकालने के बाद अगर मसूड़ों में दुखन का एहसास बाकी रह जाए तो आर्निका भी यूज कर सकते हैं, सीपिया भी उसमें दवाई। एम्पाइमा, पस पड़ने का रुझान होता है। ऑफ मैक्सिलरी साइनस, खासतौर पर चेहरे की हड्डी का जो साइनस है उसमें अगर पस पड़ने का खतरा हो तो भी आर्निका इस्तेमाल होता है। चेहरे की अलामात में संकन, वेरी रेड, चेहरा डूबा हुआ होता है, सुर्ख होता है। हीट इन द लिप्स, होंठ गर्म होते हैं। हर्पीज इन द फेस, और चेहरे पर हर्पीज के दाने होते हैं। मैदे की अलामात में लॉन्गिंग फॉर विनेगर, मरीज को सिरका खाने की ख्वाहिश होती है। डिसटेस्ट फॉर मिल्क एंड मीट, और गोश्त और दूध का जायका उसको अच्छा नहीं लगता। केनाइन हंगर, शदीद भूख लगती है। वोमिटिंग ऑफ ब्लड, और खून की कै आती है। पेन इन स्टमक ड्यूरिंग ईटिंग, खाने के दौरान ही मैदे में दर्द होता है। रेप्लिशन विद लोथिंग, मरीज जब पेट भरता है तो उससे खाने से उसको नफरत होती है, लेकिन पेट भरता है जब तो खाने से भी नफरत का एहसास होता है। ऑप्रेसिव गैसेस पास अपवर्ड, एक दबाव वाली जो गैस है वो ऊपर की तरफ उठती है, नीचे की तरफ जाती है, तो जहां वो दबाव डालती है छाती पर तो वहां ऑपरेशन की फीलिंग होगी, और नीचे की तरफ दबाव होगा तो वहां ऑपरेशन की फीलिंग होगी। प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन, ऐसा दबाव होता है जैसे पत्थर रखा हुआ हो मैदे में। फीलिंग एज इफ स्टमक वर पासिंग अगेंस्ट, प्रेसिंग अगेंस्ट द स्पाइन, और ऐसा लगता है जैसे मैदे को रीढ़ की हड्डी के साथ दबाया जा रहा है, यानी एक प्रेशर का एहसास होता है क्योंकि अंदर गैस होती है तो प्रेशर डेवलप। फैटेड वोमिटिंग, और बदबूदार कै होती है। पेट की अलामात में स्टिचेस अंडर द फॉल्स रिब्स, तो जो फ्लोटिंग रिब्स हैं उनके नीचे चुभनदार दर्दें होती हैं। डिस्टेंडेड, पेट फुला हुआ होता है यानी अफारा होता है। ऑफेंसिव फ्लेटस, बदबूदार गैस खारिज होती है। शार्प थ्रस्ट थ्रू एब्डोमेन, और पेट में तेज दर्द का एहसास होता है जैसे कोई चीज दबाई गई हो, एकदम प्रेशर पड़ा हो। पखाने की अलामात में स्ट्रेनिंग ऑफ टिनिस्मस इन डायरिया, तो मरीज को जोर लगाना पड़ता है, और टिनिस्मस होता है यानी मरोड़ की कैफियत होती है। इस हाल की कैफियत में पेट में मरोड़ पड़ता है और स्ट्रेन होता है। ऑफेंसिव ब्राउन ब्लडी पुट्रेट इनवोलेंट्री, तो पखाना जो है वो बदबूदार होता है, ब्राउन होता है, खून आलूद होता है, पुट्रेट पस वाला होता है, और इनवोलेंट्री, और बगैर इरादे के खारिज हो जाता है। लुक्स लाइक ब्राउन यीस्ट, और पखाना देखने में ऐसे लगता है जैसे ब्राउन यीस्ट हो। मस्ट लाई डाउन आफ्टर एवरी स्टूल, तो हर पखाने के बाद मरीज जो है वो लेट जाता है यानी थक जाता है। डायरिया ऑफ कंजम्पशंस, और तपेदिक में या टीबी के मरीजों में डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है। वर्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, जबकि मरीज बाएं तरफ नहीं लेट सकता। डाइसेंटेरिक स्टूल विद मस्कुलर पेन्स, अगर उजलाती दर्दें हैं और साथ पेचस की कैफियत है तो फिर आर्निका को ज़हन में रखना चाहिए। पेशाब की अलामात में रिटेंड आफ्टर ओवर एग्जर्शन, मरीज ने अगर ज़्यादा काम काज कर लिया है तो उसके बाद पेशाब रुक जाता है या दब जाता है।
ڈارک برک ریڈ سیڈیمنٹ اور پیشاب میں اینٹ کی رنگت کی یعنی گہری جو تلچھٹ ہے وہ موجود ہوتی ہے. ویزیکل ٹینسمس ود ویری پینفل مکچوریشن، مثانہ جو ہے اس میں بار بار مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے یعنی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پیشاب بھی درد کے ساتھ آتا ہے. زنانہ علامات میں بروز پارٹس آفٹر لیبر، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد پھر وہی دکھدار دردیں جو ہیں وہ مریضہ میں موجود ہوتی ہیں. وائلنٹ آفٹر پینز، زچگی کے بعد کی شدید دردیں. یوٹرائن ہیمریج، رحم سے جریان خون ہوتا رہتا ہے. فرام میکینیکل انجری آفٹر کویشن، اور یہ ہم بستری کے بعد یا کسی چوٹ کے نتیجے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. سور نپلز، اور نپل جو ہیں وہ بھی دکھتے ہیں. ماسٹائٹس فرام انجری، اور اگر چوٹ لگی ہے تو اس سے پستان جو ہے ان میں سوزش ہو سکتی ہے. فیلنگ ایز اے فیٹس فار لائنگ کراس وائز، اور مریضہ کو ایسے لگتا ہے جیسے بچہ جو ہے وہ لمبے رخ جو ہے وہ موجود ہے پیٹ میں. اس طرح کی فیلنگ آتی ہے، یعنی بعض اوقات بچہ نہیں بھی ہوتا لیکن مریضہ کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. ریسپیریٹری، سانس کی علامات میں کفس ڈیپینڈنگ آن کارڈک لیجن، دل کے امراض کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے. پروکسیزمل، دورہ دار کھانسی ہوتی ہے. ایٹ نائٹ، رات کے وقت ہوتی ہے. ڈیورنگ سلیپ، نیند کے دوران ہوتی ہے. ورس ایکسرسائز، اور ایکسرسائز کرنے سے، ورزش کرنے سے بڑھ جاتی ہے. ایکیوٹ ٹانسلائٹس، ہاتھ ٹانسل کی سوزش میں بھی استعمال ہوتی ہے. سویلنگ آف دی سافٹ پیلیٹ اینڈ یوولا، تو اس میں جو نرم تالو ہے اور جو کوا ہے حلق میں، حلق کا جو کوا ہے اس میں سوجن ہوگی یعنی گلا جو ہے وہ خراب ہوگا. نمونیا اپروچنگ پیرالسس، اور پھیپڑوں میں ایسی سوزش ہوتی ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پھیپڑوں کا فالج نہ ہو جائے. ہوشنس فرام اوور یوز آف وائس، اور آواز کے زیادہ استعمال سے گلا بیٹھ جاتا ہے. راس ہور فیلنگ ان دی مارننگ، صبح کے وقت گلے میں ایک دکھن کا احساس ہوتا ہے. کف پروڈیوس بائی ویپنگ اینڈ لیمنٹنگ، اور رونے سے اور ہائی بائی زیادہ کرنے سے، چیخنے چلانے سے کھانسی آتی ہے. ڈرائی فرام ٹکلنگ لو ڈاؤن ان دا ٹریکیا، اور سانس کی نالی میں نیچے ایک ٹکلنگ سینسیشن سے وہاں سے کھانسی جو ہے وہ نیچے سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. بلڈی ایکسپیکٹوریشن، اور بلغم جو ہے اس میں خون آتا ہے. ڈسنیا ود ہیماپٹسز، سانس پھولا ہوا ہوتا ہے اور پھیپڑوں سے خون آتا ہے. آل بونز اینڈ کارٹیلیجز آف چیسٹ پینفل، تو سینے کے جتنے بھی ہڈیاں ہیں یعنی پسلیاں ہیں اور ان کے جو کارٹیج ہیں وہ سارے دکھتے ہیں. وائلنٹ اسپازموٹک کف، شدید تشنجی کھانسی ہوتی ہے. ود فیشیل ہرپیز، اور چہرے پر ہرپیز ہوتی ہے. ہوپنگ کف، کالی کھانسی کی بھی دوا ہے. چائلڈ کرائز بیفور کفنگ، اور کھانسنے سے پہلے بچہ جو ہے وہ روتا ہے. فلوروڈائنیا، پسلی کا درد کے لیے بھی ہے، اس لیے رینوکرس کے ساتھ اور سیمیوس فیبروگا کے ساتھ جو کہ پسلی کے درد میں استعمال ہوتی ہے اس کو بھی کمپیئر کرتے ہیں. دل کی علامات میں انجائنا پیکٹورس، دل کے درد میں انجائنا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پین اسپیشلی سویئر ان دی ایلبو آف دی لیفٹ آرم، بائیں جو کوہنی ہے اس میں شدید درد ہوتے ہیں. اسٹیچز ان دی ہارٹ، اور دل کے مقام پر چبھن دار دردیں ہوتی ہیں. پلس فیبل اینڈ ارریگولر، نبض سست ہو جاتی ہے اور بے قاعدہ ہوتی ہے. کارڈک ڈراپسی ود ڈسٹریسنگ ڈسنیا، اور دل کا استسقاء ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سانس جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے. ایکسٹریمیٹیز ڈسٹینڈڈ، اور سوجن آ جاتی ہے پاؤں پر، بازوؤں پر. فیل بروزڈ اینڈ سور، اور بازو ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں. فیٹی ہارٹ اینڈ ہائپرٹروفی، اور جن لوگوں میں ہارٹ فیٹی ہو جاتا ہے یا ہارٹ کی مسل کی ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے تو آرنیکا جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے اصل سائز پر لے آتی ہے. ایکسٹریمیٹیز میں گاؤٹ، گنٹھے کی دوا ہے. گریٹ فیئر آف بینگ ٹچڈ آر اپروچڈ، تو اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مریض کے نزدیک کو جائے یا چھوئے تو اس سے مریض ڈرتا ہے. پین ان دی بیک اینڈ لمز، کمر میں اور بازو ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں. ایز اے بروزڈ آر بیٹن، ایسے ہی دکھن ہوتی ہے جیسے کسی نے پیٹا ہو. سپرینڈ اینڈ ڈسلوکیٹڈ فیلنگ، اور ایسا لگتا ہے جیسے موچ آ گئی ہے یا جوڑ اتر گیا ہے. سورنیس آفٹر اوور ایگزرشن، اور زیادہ کام کاج کر لینے سے جسم دکھتا ہے.
everything on which he lies seems too hard, اور جس چیز پر بھی مریض لیٹتا ہے وہ اس کو سخت محسوس ہوتا ہے، یعنی بستر اس کو سخت محسوس ہوتا ہے. ڈیتھلی کولڈنیس آف فور آرمز، اور جو بازو ہے یعنی کونی سے ہاتھ تک کا جو حصہ ہے وہ یکدم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کین ناٹ واک اریکٹ، مریض سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا. آن اکاؤنٹ آف بروز پین ان دی پیلوک ریجن، اور جو پیلوس ہے یا پیڈو ہے اس میں جو دکھن کا احساس ہے اس کی وجہ سے مریض سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا. ریومیٹزم بگنس لو ڈاؤن اینڈ ورکس اپ، جو بائی کی دردیں ہیں وہ نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور اوپر کی طرف جاتی ہیں، جیسے لیڈم کی دردیں نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں. جلد کی علامات میں بلیک اینڈ بلو، جلد میں کالے یا نیلے داغ ہوتے ہیں، پرپراز وغیرہ جیسے ہیں. ایچنگ، برننگ، خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. ایرپشنز، دانے نکل آتے ہیں. آف اسمال پمپلس، اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. کراپس آف اسمال بوائلز، جیسے چھوٹے چھوٹے بوائلز جو ہیں ان کی ایک فصل ہو گئی ہے. تو اکتھیول کے ساتھ اور سلیشیا کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے بوائلز میں. بیڈ سورس ہوتے ہیں، یعنی بستر پر زیادہ دیر لیٹے رہنے سے جو زخم بن جاتے ہیں بیڈ سورس. تو اس میں پرانے زمانے میں جو ہے وہ بوینائن لوکلی استعمال کیا جاتا تھا. یہ بیف بلڈ سے تیار ہونے والا ایک لیکوڈ سا ہے جو کہ پرانے زمانے میں بیڈ سورس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ایکنی انڈیوریٹا، جو سخت قسم کے چہرے پر کیل بن جاتے ہیں، کریکٹرائز بائی سیمیٹری، اور ان میں ایک سیمیٹری ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن، یعنی جیسے دائیں طرف ہوں گے ویسے ہی چہرے کے بائیں طرف ہوں گے، ایک سیمیٹری ہوگی. نیند کے علامات میں سلیپ لیس، مریض کو نیند نہیں آتی، اینڈ ریسٹلیس، اور بے چین ہوتا ہے. وین اوور ٹائرڈ، جب زیادہ تھکا ہوا ہو. کاموٹوز، مدہوشی کیفیت ہوتی ہے. ڈراؤزینس، کنوزی کیفیت ہوتی ہے. اویکنز ود ہاٹ ہیڈ، اور جب مریض اٹھتا ہے تو سر گرم ہوتا ہے. ڈریمز آف ڈیتھ، مریض کو موت کے خواب آتے ہیں. یا میوٹیلیٹڈ باڈیز، یا وہ مسخ شدہ لاشیں دیکھتا ہے. اینکشیس اینڈ ٹیریبل، اور یہ خوفناک خواب ہوتے ہیں، بے چین کر دینے والے. ہاررز ان دی نائٹ، رات کو مریض ڈر جاتا ہے. انوالنٹری سٹولز ڈیورنگ سلیپ، اور نیند کے دوران بھی بغیر ارادی طور پر پخانہ نکل جاتا ہے. بخار کے علامات میں فیبرائل سمپٹمز کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ٹائیفائڈ، تو ٹائیفائڈ بخار سے اس کی علامات بخار کی ملتی جلتی ہیں. شیورنگ اوور دی ہول باڈی، پورے جسم جو ہے وہ کپ کپاتا ہے جیسے سردی سے کپ کپی لگی ہو. ہیٹ اینڈ ریڈنس آف دی ہیڈ، سر جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور سرخ ہوتا ہے. وتھ کولڈنس آف دی ریسٹ آف دی باڈی، جبکہ باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے. انٹرنل ہیٹ، اندرونی طور پر گرمی کا احساس ہوتا ہے. فیٹ اینڈ ہینڈز کولڈ، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. نائٹلی ساور سویٹ، اور رات کے وقت کھٹے پسینے آتے ہیں. ماڈلٹیز، ورس لیسٹ ٹچ، ذرا سے چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. حرکت سے، موشن سے تکلیف بڑھتی ہے. ریسٹ سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. وائن سے تکلیف بڑھتی ہے. کولڈ ڈیمپ سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. جبکہ لیٹنے سے مریض بہتر محسوس ہوتا ہے. بیٹر لائن آر ود ہیڈ لو، یا سر نیچا کر کے لیٹنے سے بھی مریض بہتر محسوس کرتا ہے. ریلیشن شپ میں اینٹیڈوٹ اس کا کیمفر ہے. وائٹکس ٹرائیفولیا جو ہے یہ انڈین آرمی کا ہے، جو کہ اسپرینس کے لیے، پینس کے لیے یوز ہوتی ہے، موش کے لیے یوز ہوتی ہے. ہیڈ ایک ان ٹیمپلز، کنپٹیوں کے سر درد کے لیے استعمال ہوتی ہے. پین اینڈ جوائنٹس، جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے. پین اینڈ ایبڈامن، اینڈ پین اینڈ ٹیسٹیکلز، پیٹ اور ٹیسٹیز کے دردوں میں استعمال ہوتی ہے. کمپلیمنٹری اس کی ایکونائٹ ایپیکاک ہے. کمپیئر کریں اس کو ایکونائٹ بیپٹیشیا بیلسپرینس کے ساتھ، ہیمبلس کے ساتھ، رسٹاس کے ساتھ، ہائپیریکم کے ساتھ. تھرڈ ٹو تھرڈ ٹرینسی جہاں ریکمینڈ کی گئی ہے لوکلی ٹنکچر، بٹ شوڈ نیور بی اپلائڈ ہاٹ اور ایٹ آل وین ایمبرین اور کٹس آر پریزنٹ. لہٰذا ایک تو گرم نہیں اس کو کر کے لگانا چاہیے. دوسرا ٹنکچر جو ہے وہ اگر خراشیں موجود ہیں یا کھلا زخم ہے تو اس پر باہر کا بالکل بھی نہیں لگانی چاہیے. تو یہ چھوٹی بڑی تمام پوٹینسیوں میں علامات کے مطابق بہترین کام کرتی ہے. اگلی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. ہومیوپیتھی کے ساتھ. اللہ حافظ.